ایک تو مخصوص جانور ہیں، ٹھیک ہے، اور مخصوص ایام بھی ہیں۔ ایام سے کیا مراد ہے؟ ذی الحج کی 10، 11، 12، ذی الحج کی 10، 11 اور 12 یہ قربانی کے ایام ہیں۔ اچھا، اگر کوئی بندہ 9 ذی الحج کو قربانی کر لیتا ہے، کون سی تاریخ کو؟ وہ چاہے جانور بھی صحیح ہو، شرائط کے مطابق ہو، لیکن اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ مخصوص ایام نہیں ہے۔ یہ میں ایک بڑی کڑوی سی بات کہنے لگا ہوں۔ آج ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ پایا جا رہا ہے کہ یار نیکی کرنی ہے، جتنی بھی آسانی ہو سکے کر لو، مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ مشقت نہ اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ ایک بندہ منڈی سے جاتا ہے، وہاں جا کے وہ جانور چیک کرتا ہے، اس کے اعضاء چیک کرتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے تندرست و توانا ہے، دوندا بھی ہے، اس کے تمام شرائط چیک کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے وہاں جائے گا، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اور پھر سودے بازی کرنا، اور پھر وہ گھر لائے گا، اس کی ٹہل سیوا بھی کرے گا، پھر ظاہر بات ہے وہ جو بول و براز کرے گا وہ بھی اس کو صاف کرنا پڑے گا، اور پھر جب ذبح کرنے کی باری آئے گی تو کسائی کو تلاش کرنا، اور پھر وہ ذبح کرے گا تو اس کے لیے پھر وہ گوشت بنے گا، تو سارا کچھ یہ مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ سب مشقتیں کون اٹھائے، بس آن لائن قربانی کروا لو۔ فون کر کے کہہ دیا بھئی ہماری طرف سے قربانی کر دینا، وہ جناب گوشت کر کے نہ تو وہ گھر پہنچا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار یہ آسانی ہو گئی ہے۔ تو اس میں جو قباحتیں ہیں اس کے بارے میں عرض کرنا ضروری سمجھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا مشقت میں پڑھ کر نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک وہ بندہ جس کی زبان میں لکنت پائی جاتی ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، فرمایا جس کی زبان میں لکنت پائی جاتی ہے وہ قرآن پڑھے گا، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اور جس کے لکنت نہیں ہے اس کو سنگل ثواب ملے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جس کی زبان میں لکنت ہے ایک ثواب تو اس کو قرآن پڑھنے کا ملے گا، اور دوسرا کوشش کرنے کا ثواب ملے گا، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو جتنا مشقت میں پڑھ کر آپ نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر اتنا ہی زیادہ ملتا ہے، اور پھر اس میں فضائل بھی زیادہ ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے قربانی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا عائشہ جب تم قربانی کرو تو اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہو، تو یہ بھی ایک فضیلت میں آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ کسی سے قربانی کروا لیتے ہو تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اس میں جو قباحتیں پائی جاتی ہیں آج میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے ایام ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ امریکہ میں ہے، وہ چاہتا ہے میں پاکستان میں اپنی قربانی کروا لوں، ٹھیک ہے۔ بعض کا چاند کا فرق بھی ہوتا ہے۔ مثلا یہاں پر اگر ہفتے کے روز 10 ذی الحج ہے اور امریکہ میں ابھی 9 ہے، وہ چاہے کہ یہاں قربانی 10 تاریخ کو ہو جائے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اس کے جب 10 ہوگی یہاں 11 ہوگی، 10 تاریخ بھی قربانی کے ایام میں ہے، 11 تاریخ بھی قربانی کے ایام میں ہے۔ اب یہاں پر وہ قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ہو جائے گی، وہاں پر دوسرے دن کرتا ہے اور یہاں پر قربانی کا تیسرا دن ہے تو تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن وہ تیسرے دن کرنا چاہتا ہے، یہاں چوتھا دن ہے، چوتھے دن قربانی نہیں ہے، نہیں سمجھ لگی۔ تو اگر کوئی بندہ باہر کے ملک سے پاکستان میں قربانی کرنا چاہتا ہے
تو پھر یہ ہے کہ وہاں بھی عید کے ایام ہو، یہاں بھی عید کے ایام ہو، پھر قربانی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو قربانی کے ایام ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار آن لائن کروا لو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر آپ قربانی کروانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں پہلے تحقیق ضرور کرو، تحقیق کرو۔ مثال کے طور پر ہمارے اسلامی ادارے ہیں، دیندار بندے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بندہ سوچ سکتا ہے کہ یار یہ جو قربانی کا جانور لیں گے وہ شرائط دیکھ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو قربانی کریں گے تو وہ ان ایام میں ہی کریں گے، کیونکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج ذی الحج کی 10 تاریخ ہے، آج سب سے پہلے ہم جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز عید ادا کریں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اس کی قربانی نہیں ہے، وہ گوشت ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو محلے کے اندر وہ غریب غربا بہت زیادہ ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر کے ان کے گھروں میں گوشت پہنچا دوں تاکہ ان کے گھروں میں بھی چولہے جلیں، تو میں تو عید کی نماز پڑھنے آیا ہوں، پہلے قربانی کر رہا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، تیری قربانی نہیں، یہ گوشت ہے، قربانی نہیں ہوئی۔ اچھا، تو وہ عرض کرنے کا یا رسول مجھے اب پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا تو دوبارہ کر۔ عرض کرنے کا یا رسول میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے لیکن اس کی عمر صرف 6 ماہ ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے اجازت ہے اور کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر قربانی کی۔ اب میں جتنے بھی میرے ناظرین سامعین موجود ہیں میری بات یہ سن رہے ہیں، میں ان کے آگے ایک سوال پیش کرنے لگا ہوں۔ آج آن لائن مختلف تنظیمیں وہ آن لائن قربانی کرنے کی سہولات مہیا کرتے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے، آپ نے پیسے جمع کروائے، ادھر آپ عید کی نماز پڑھ کے گئے ہیں تو وہاں آگے آپ کا گوشت بنا پڑا ہوا ہے، تھیلے میں پڑا ہوا ہے۔ یار آپ یہ ذرا سوچو کہ انہوں نے کس وقت قربانی کی ہوگی۔ اور جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے باخبر ذرائع کے مطابق، انہوں نے کہا حافظ صاحب وہ بندے جو ہیں وہ 9 کو ہی قربانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ 9 کو قربانی کر کے 10 تاریخ کو جناب عید کی نماز پڑھنے آؤ، ان کا گوشت پیک ہوا ہو، وہ آرام پکڑ کے ان کو گھروں میں پہنچا دو یا خود آ کے لے جائے۔ اب جو 9 تاریخ کو قربانی ہے وہ کیسے قربانی ہو جائے گی؟ ایک تھوڑی سی عقل بھی انسان استعمال کرے کہ ایسے جو مختلف تنظیمیں ہیں وہ یہ سلسلہ کر رہی ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی کو نامینیٹ نہیں کرتا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن میں جو جنرل بات کرنے لگا ہوں کہ ان کے پاس کون سی ایسا مشین ہے، کون سا ایسا طریقہ کار ہے کہ وہ ادھر عید کی نماز ہوئی ہے اور اس کے بعد گوشت پیک ہوا وہاں پڑا ہوا ہے، انہوں نے کس طرح کر لیا؟ پھر ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جہاں آپ پیسے جمع کروا رہے ہیں ان کے بارے میں تحقیق کریں۔ اگر آپ باہر کے ملک میں ہیں، یہاں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے یہاں کوئی عزیز تو رہتے ہوں گے نا، ان سے کہیں کہ یار تحقیق کر لو۔ یہ جو جانور خریدنے والے ہیں، خرید کے لاتے ہیں، وہ صحیح شرائط بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں برتے؟ یہاں تک مجھے جو اطلاع ملی ہیں، کئی ایسے قصاب وہ ہائر کرتے ہیں نا، وہ نوکری چھوڑ کے چلے گئے، وہ کہنے لگے جناب کوئی لنگڑا بکرا ہے، کوئی کسی قسم کا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کر دو۔ بلکہ یہاں تک کہ کئی جانور مر گئے، کہتے ہیں مار دو چھری ان کو بھی۔ پھر کہنے لگے عید کی نماز سے پہلے 1 دن پہلے قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں،
تو کہنے لگا ہم نے کہا کہ ہم نے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا، ہم کیا کریں گے؟ تو وہ بیچارے نوکری چھوڑ کے آ گئے۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یار یہ بڑا سہولت ہے، بس آن لائن کروا دو اور جناب فون پہ جناب پیسے جمع کروا دو اور وہ جناب گوشت جو ہے گھر پہنچانے آ جائیں گے، یہ ہمارا آسان سا کام ہے، اب ہمیں گوشت مل جائے گا، قربانی ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ خدا را ایسا کام ہرگز نہ کرو۔ آپ نے آن لائن کروانی ہے تو سب غلط نہیں ہوتے، اچھے بھی ہیں۔ اگر آپ کے کوئی اعتماد والا بندہ ہے تو آپ ان کو جناب اس کے بارے میں وکیل بنائیں، ان سے کہیں ٹھیک ہے جناب آپ ہماری طرف سے قربانی کریں، لیکن جانور کی شرائط وغیرہ سارا کچھ دیکھ لیں، جو مخصوص جانور ہیں اور اس کے لیے جو شرائط ہیں یہ ساری چیک اپ کریں، چیک اپ کر کے اور اس کے بعد پھر عید کے ایام میں اس کو ذبح کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اسے ایک دن پہلے جناب کرنا شروع کر دو۔ اسی طرح مجھے وہاں پر سعودی عرب میں بھی ایک بڑا اتھینٹک قسم کا ملا تھا، اس نے بھی کہا، کہنے لگا جناب یہاں پر بہت عجیب سے حساب کتاب بنتے ہیں، بندے بینکوں میں پیسے جمع کروا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اتنے ہم ساری قربانی ایک دم کر دیں گے، گوشت کہاں بھیجیں گے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ہم ان سے پیسے لے لیتے ہیں، قربانیاں بعد میں کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی یہ بالکل لاجک غلط ہے۔ سب سے جو اتھینٹک بات ہے کہ بندہ خود اپنے ہاتھ سے جانور خریدے اور اس کے تمام چیک اپ کرے، سالم الاعضاء ہو، اور پھر جناب خود لا کر اپنے ہاتھ سے چھری پھیرے۔ جو اس میں انسان کو نورانیت حاصل ہوتی ہے، جو اس میں جو فضائل حاصل ہوتے ہیں کہ بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوتا ہے، مالک و مولا دولت مجھے بڑی پیاری ہے، اگر مجھے صرف گوشت کی ضرورت ہوتی تو اگر میں 1,00,000 روپے کا بکرا خریدتا ہوں تو اس میں 1,00,000 کا گوشت تو نہیں ہوتا، لیکن تیرا حکم ہو گیا، دیکھ میں بکرے کے اوپر چھری چلا رہا ہوں۔ یہ ایک انسان اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ مالک و مولا تیرا حکم آئے گا تو میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا، میں اپنی ہر چیز تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ قربانی کا ایک کنسپٹ ہے جو انسان پریکٹیکل کرتا ہے تو پھر اس کو وہ یہ جذبہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے، جیسے کئی باہر کے ممالک ہیں وہاں پر آپ مجبور ہیں، آپ بکرا اپنے گھر میں نہیں لا سکتے، تو لیکن وہاں پر اگر ایسا مسئلہ ہے تو آپ پھر یہ چیک اپ کرو کہ جن کو ہم اپنی قربانی کا وکیل بنا رہے ہیں وہ بندہ اہل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہی ہونا چاہیے، نہیں سمجھ لگی؟ اب کوئی وہ مسلمان نہیں ملا تو دوسرے کو بلا کے اس نے بغیر تکبیر پڑھے جناب اپنا قربانی کر دی، تو یہ کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنا آسانی جس میں نظر آئے بس ادھر ہی آپ چلنا شروع کر دیا۔ تو آن لائن یا مدارس کے ذریعے سے ہم جو قربانیاں کرواتے ہیں، اگر وہ سارے میرا مطلب ہے کہ صحیح العقیدہ ہیں اور پھر یہ ہے کہ ان کے بارے میں یقین ہے کہ یہ جو جانور سلیکٹ کریں گے یہ صحیح ہوں گے اور پھر قربانی کے ایام میں ہی کریں گے، تو پھر تو بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم میرا مطلب ہے ایسے بندوں کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیتے ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہوتا، جن کا مقصد صرف لوگوں سے پیسے بٹورنا ہے، جن کا مقصد کمائی کرنا ہے، ان کو کسی سے سروکار نہیں ہے جانور زندہ ہے یا مردہ ہے، جانور کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، عید کے ایام ہیں یا نہیں ہے، وہ پھڑ کے تو جناب کام کر کے تو ایک طرف کرتے ہیں۔ تو ایسا کام ہرگز نہ کریں۔ یہ قربانیاں ہمارے لیے قیامت کے روز ذریعہ نجات کا سبب بننے والی ہیں۔